ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنے مختصر سے اعلان پر اتنی بڑی تعداد میں سب تشریف لائے، اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ یقیناً پورے مہاراشٹر بھر میں باران رحمت رک گئی ہے۔ آپ نے ہمارے شہر کے علماء، صوفیہ، بزرگان دین، کسی نے آیت کریمہ کا ختم کیا، کسی نے درود شریف، کسی نے نمازیں استسقاء غرض کے جس کو جیسے بن پڑا، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے دعائیں کرتا رہا۔ ایک بات دعا سے پہلے عرض یہ کرنا ہے کہ آیت کریمہ کی اہمیت اپنی جگہ ہے، ختم درود شریف کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نماز استسقاء کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ رب العزت بارش کیوں روکتا ہے؟ باران رحمت کے رکنے کا سبب کیا ہے؟ وہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ اور اختصار کے ساتھ، چونکہ یہ خطاب کی محفل نہیں بلکہ ہمیں دعا کرنا ہے اور اصل ہم دعا کے لیے حاضر ہیں، آپ سب کی میں توجہ چاہتا ہوں۔ اگر خواتین موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بلکہ کئی احادیث کا یہ مفہوم ہے کہ جب زمین پر اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے، جب لوگ فحش کام، بدکاریاں، زنا، سود، ناپ تول میں کمی، یہ سب عام ہو جاتا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ میرے بندوں میں تم سے ناراض ہو گیا ہوں، اللہ رب العزت باران رحمت کو روک لیتا ہے۔ دیکھیے، کسی چیز کے روکنے کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ میں ملانے کے لیے، اسی بات کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے، کبھی گھر کے اندر ذمہ دار اگر باپ ہے تو باپ جو ہے وہ اس لیے بیٹے سے بات بند کر دیتا ہے کہ بیٹے کو احساس ہو کہ میں تجھ سے ناراض ہوں۔ محبت کم نہیں ہوتی، محبت ویسے ہی رہتی ہے۔ باپ کی محبت میں کبھی کمی نہیں آتی، ماں کی محبت میں کبھی کمی نہیں آتی، بلکہ صرف احساس دلانے کے لیے، بلکہ یہ احساس بھی اس محبت کا ایک حصہ ہے کہ ہم تجھ سے ناراض ہیں، اس لیے کہ ناراضگی تو اپنوں کے ہی ساتھ ہوا کرتی ہے، شکوے اور شکایت تو اپنوں ہی کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، کروڑوں مائیں مل کر اگر کسی ایک بچے سے محبت کرنا چاہے تو کروڑوں ماؤں کی محبت بفرض محال ایک انسان کی کروڑوں مائیں ہو نہیں سکتی، لیکن صرف تمثیل کے لیے کروڑوں ماؤں کی محبت ایک پلے میں رکھی جائے ایک بچے کے حوالے سے، اور میرے اللہ کی محبت ایک طرف، واللہ کروڑوں ماؤں کی محبتیں وہ مقام نہیں رکھتی جو اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک مقام پر تشریف فرما ہے، ایسے میں ایک خاتون کا بچہ گم ہو جاتا ہے، ایک عورت کا بچہ گم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے، اپنے بچے کو تلاش کرتے 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 ایک بچہ جو ملتا ہے وہ اسی کو پکڑ کر دودھ پلانے لگتی ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ السلام نے اس ماں کی تڑپ کو دیکھا، اس ماں کی ممتا کو دیکھا، اس ماں کی بے چینی کو دیکھا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بتاؤ اے میرے صحابہ، بتاؤ۔ اس حدیث کے راوی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے اس ماں کی ممتا کی تڑپ کو دیکھا، اس ماں کی محبت کے انداز کو دیکھا، اس ماں کی محبت کے پیار کو دیکھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ، کیا یہ ماں اپنے بچے کو اگر مل جائے تو کیا آگ میں پھینکے گی؟ کیا آگ میں پھینکے گی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا آگ میں پھینکنا تو دور کی بات، اگر اس کا بچہ خود آگ میں جانا چاہے تو یہ آگ میں جانے نہیں دے گی۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں
اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، لیکن آج ہم دعائیں تو کر رہے ہیں، دعاؤں میں رو بھی رہے ہیں، گڑ گڑا بھی رہے ہیں، آیت کریمہ کا ختم بھی ہو رہا ہے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا ہزاروں کا یہ مجمع ہے، آپ مجھے بتائیں کیا ہمارے اندر احساس گناہ ہے؟ کیا ہمارے اندر احساس جرم ہے؟ ہم نے نماز استسقاء کو، دعاؤں کی محفلوں کو رسم تو بنایا ہے، کیا ہمارے اندر احساس گناہ ہے؟ بتائیں، ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں، کیا اس محفل میں ہے کوئی بندہ جو یہ سوچے کہ میرے جرائم کی وجہ سے، میرے پاپ کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے بارش روک لی ہے، اس کا مجرم کون ہے؟ اس کا کون مجرم ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بارش رک جاتی ہے اور قحط پڑتا ہے، پانی کی قلت آ جاتی ہے، تو کیڑے مکوڑے، چرند پرند، جانور آپس میں اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ ان انسانوں کی وجہ سے ہم سے بارش روک لی گئی ہے، ان انسانوں کے گناہوں کی نوست کی وجہ سے ہم سے بارش روک لی گئی ہے۔ یعنی کہ اندازہ کرو میرے بھائیوں، کیڑے اور مکوڑے بھی انسان سے اس وقت نفرتوں کا اظہار کرتے ہیں کہ زنا تم کرتے ہو، بدکاریاں تم کرتے ہو، سود تم کھاتے ہو، عورتوں پہ پاپ کی نظریں تم ڈالتے ہو، حرام دھندے تم کرتے ہو، اور جرائم کے اڈے تم آباد کرتے ہو، اور تمہاری وجہ سے پوری مخلوق پریشان رہتی ہے۔ اللہ کے بندو، گناہ کا احساس بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھنا۔ آج یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اتنی دعائیں ہو رہی ہے، بارش کیوں نہیں ہوتی؟ دعا کرنے والوں کا قصور نہیں، دعا پہ آمین کہنے والوں کا قصور نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم دعا کرنے سے پہلے جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر کوئی بیمار پڑ جائے اور ڈاکٹر اس کو کہے دیکھو کہ یہ دوا لے جاؤ اور دوا کھانا اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا، اچھے ہو جاؤ گے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر بندہ دونوں میں سے کوئی ایک کام چھوڑ دے، دوا کھائے پرہیز نہ کرے، یا پرہیز کرے دوا نہ کھائے، کام اس کا بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ یہی ہمارا حال ہے۔ کیا حال ہے کہ ہم لوگ دعا کر رہے ہیں، لیکن دعا سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ احساس گناہ کی میں مجرم ہوں اور میں نے جرم کیا ہے اور میرا اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ میں بھی اور آپ ہم سب، کوئی بندہ معصوم نہیں ہے اس محفل میں، انبیاء کے سوا اللہ کی مخلوق میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ گناہ سب سے ہو سکتا ہے، گناہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا ایک بات اچھی طرح، گناہ پہ اڑے اور ڈٹے رہنا شیطان کا کام، اور گناہوں سے محفوظ رہنا، پاک رہنا، معصوم رہنا فرشتوں کا کام۔ وہ ہمیشہ گناہوں سے محفوظ ہے، اور شیطان ہمیشہ گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ حضرت انسان کی شان یہ ہے کہ اس سے گناہ ہوتا تو ہے، لیکن وہ گناہ پہ اڑا نہیں رہتا، گناہ پہ ڈٹا نہیں رہتا، احساس کرتا ہے۔ آئیے ایک حدیث پڑھو احساس گناہ کے حوالے سے، احساس جرم کے حوالے سے، اور بات پھر ختم کرتے، پھر دعا کرتے۔ دیکھو احساس، ہم لوگ جب بھی تقریریں ہوتی ہیں، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، تو امیر القادری سوچتا ہے کہ یہ تقریر فلاں کے لیے ہوگی، فلاں سوچتا ہے وہ فلاں کے لیے، وہ فلاں سوچتا ہے وہ فلاں کے لیے۔ یعنی کہ ہر آدمی اپنے آپ کو ولی، قطب، غوث، ابدال اور نیک پرہیزگار پتہ نہیں کیا کیا سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ ہیں ہم سب گنہگار۔ اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا کوئی مجرم ہے تو میں ہوں۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے، جو اپنے آپ کو نیک سمجھے اس سے بڑا بدکار کوئی نہیں، اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں، اس سے بڑا نکما کوئی نہیں۔ آج ہم نے اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کیا، اور ہم پیٹ میں حرام ہیں، آنکھوں میں حرام ہے، کان حرام سن رہے ہیں، حرام میں ڈوبے ہوئے۔ احساس جرم انسان کو بہت بلند کرتا ہے۔ دیکھو انسان، کسی نے کہا نا خطا بشر کے لیے ہے، بشر خطا کے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ نہیں ہوتے، ہوتے ہیں، لیکن گناہ پہ قائم نہیں رہنا چاہیے، احساس سے گناہ رکھو۔ ایک نوجوان تھا، ایک نوجوان، اس جوان کو مائز کے نام سے جانا گیا۔ ایک جوان ہے، اس نوجوان کا نام ہے مائز، اور اس مائز نام کے جوان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ سوچو
कितना खुशनसीब होगा उस जवान का मुकद्दर, और क्या वो नसीब वाला होगा कि अल्लाह पाक ने उसको रसूलुल्लाह के खूबसूरत खूबसूरत गोरे गोरे अजीम शान हाथों पर, जिसको कुरान यदुल्लाह फौका ऐदिहिम कह करके पुकारता है, ऐसे हाथों पर उस जवान ने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद उस जवान की शादी भी हुई। शादी के बाद इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक कनीज बहुत खूबसूरत थी, वो खूबसूरत कनीज से उसकी आंखें चार हो गई, और वो नौजवान उससे आंखें चार हुई, मोहब्बत कर बैठा, और मोहब्बत के अंदर उसके कदम इतने आगे बढ़े कि उससे वो हो गया जिसका जिक्र यहाँ ऐलान करना मुनासिब नहीं। सिर्फ इशारे में ये कहता हूँ कि उस जवान से बदकारी हो, बस इतना कह सकती। बदकारी हुई तो वो जवान को किसी ने मशवरा दिया, उस जवान ने किसी को बताया कि मुझसे ऐसा ऐसा एहसास था। उस जवान अपने किए का एहसास, माइज नाम के उस जवान को अपने किए का एहसास था, और उसने किसी के पास कहा कि यार मुझसे ये बुराई हो गई, तो उसने मशवरा दिया। तो क्या हुआ, हमारे दरमियान जाने इबादत, जाने ईमान, सैयदुल आलमीन, कायदुल मुरसलीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के महबूब जलवगर है, मेरे आका की मौजूदगी है। चलो वहां चलकर अपने गुनाह का एतराफ कर लो, इकबाले जुर्म कर लो। जब तुम अपने गुनाह का एतराफ कर लोगे, हो सकता है कि काम बन जाए। माइज नाम का वो जवान आता है, और आने के बाद उस जवान ने अल्लाह के सच्चे सादिक व मज़दूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान आका, या रसूल अल्लाह मुझसे बदकारी हो गई, मैंने एक लड़की से, एक कनीज से जिना कर लिया है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने उससे चेहरा फेर दिया। तवज्जो करना, एहसास, किसी गुनाह के जुर्म के करने का एहसास इंसान को छोटा नहीं बल्कि बड़ा करता है। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की आदत करीमा देखें, सब गौर से सुने, क्योंकि हम सब मुजरिम, कोई ना कोई कहीं ना कहीं मुजरिम, कोई झूठ बोलने का मुजरिम, कोई गीबत करने का मुजरिम, कोई चुगली करने का मुजरिम। यानी यहाँ कोई भी बंदा जमीन के ऊपर ऐसा नहीं है कि हम उसको क्लीन चिट दे सकें। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से उसने कहा, हुजूर मुझसे ऐसा ऐसा हो गया। मेरे करीम आका ने उस जवान से अपना मुंह फेर कर कहा, जा जा जा, तौबा कर, तौबा कर। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, जा तौबा कर, ये बातें ना कर। यानी कैसे करीब है, सैयदुल मासूमीन होकर अगर कोई अपने गुनाह का इजहार आकर के खुद करता है कि मैंने गुनाह किया है, तो हुजूर उसको देख भी नहीं रहे, फरमाते जा जा तौबा कर। इसलिए कि हर गुनाह का इख्तिताम, एंड और गुनाह की सफाई का सबसे बेहतरीन अगर कोई इस्लाम में जरिया है, उसको तौबा कहते हैं। तौबा से बड़ी कोई चीज नहीं है। और याद रखना, हजारों साल का मुजरिम अगर सच्चे दिल से तौबा करे, मेरा अल्लाह उसको बख्श देता है। अल्लाह का वादा है कि गुनाह से तौबा करने वाले ऐसे हैं जैसे उन्होंने गुनाह किया ही नहीं। तो मेरे करीम आका ने चेहरा फेर कर, चल जा यहाँ से, तू तौबा कर, चल। उसने दूसरी तरफ से आया, असली आका मुझसे ये गुनाह हो गया। मेरे करीम आका ने फिर अपना रुख फेर। लोग ये कहते हैं हुजूर ने मुजरिम से रुख फेरा, मैंने कहा नहीं, मुजरिम से नहीं फेरा। यही तो सोचने का अंदाज है। कैर अपने हो गए तो हमारे बदल गए, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। करीम आका ने उससे मुंह नहीं फेरा, वल्लाह वो मुजरिमों से मुंह फेरेंगे तो फिर मुजरिमों का है कौन। हुजूर ने मुंह, असल में कोई जुर्म करके आता है और उससे कोई बड़ा आंख मिलाता है तो मुजरिम शर्मिंदा हो जाता है। मेरे महबूब को ये पसंद न था कि मुजरिम भी शर्मिंदा हो जाए, इसलिए हुजूर ने खुद ही रुखे अनवर फेर कर मुजरिम को शर्मिंदगी से बचाया। मेरे इमाम कहते हैं, उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फिर जा जा तौबा कर, तौबा कर जा, ऐसी बातें नहीं करते।
اپنے حدیث پاک کا مفہوم پیش کر، جا ایسی بات نہیں کرتے، توبہ کر۔ اس کے بعد اس نے پھر پلٹ کر آیا تیسری بار، حضور مجھ سے جرم ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، آقا مجھے پاک کر دیں۔ صدیق اکبر نے اس کو پکڑ کے کہا ادھر آ، چوتھی بار نہ کہنا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا چوتھی بار نہ کہنا، ورنہ اسلام کے قانون کے مطابق پھر تجھے سزا ہوگی۔ لیکن وہ نہ مانا اور اس نے اپنے گناہ کا اقرار چوتھی مرتبہ زنا کے حوالے سے کر لیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس شخص نے مشورہ دیا تھا، جس ہستی نے کہ چلو حضور کو یہ بات بتاؤ، تو ان کا نام روایتوں میں حزال آتا ہے، تو ان کو کہا کہ تو نے کیوں اس کو جو ہے وہ اپنے گناہ کا اظہار کرنے کا مشورہ دیا؟ ارے یہ پردہ پڑا تھا تو پردہ پڑے رہنے دیتا۔ پھر اس کے بعد 4 بار بھی اس جوان نے گناہ کا اقرار کر لیا، تو میرے آقا نے اب اس پہ کیسے پردہ ڈالا؟ انداز کرے، ان کے گناہ چھپانے کے اندازے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، کہیں یہ شراب پی کر کے تو نشے میں ایسی باتیں نہیں کر رہا ہے، اس کا منہ سونگو۔ تو لوگوں نے منہ سونگا، حضور یہ شراب اس نے نہیں پی ہے۔ پھر فرمایا کہیں یہ دیوانہ تو نہیں ہے، دیوانگی کے اندر ایسی باتیں کر رہا ہے، کہیں دیوانگی میں تو یہ باتیں نہیں کہہ رہا ہے۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا، حضور ہم نے اس کو کبھی دیوانگی پر نہیں دیکھا۔ آقا نے فرمایا کہ تیری شادی ہو گئی؟ ہاں میری شادی ہو گئی۔ آقا اسلام نے فرمایا اب چونکہ پردہ پڑا تھا تو اس نے خود اٹھا دیا، جاؤ اس کو لے جاؤ اور اسلام کے قانون کے مطابق اس کو سنگسار کر دو۔ لوگ لے گئے اور جب پتھر سے مارنے لگے تو مائز نے یوں ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا، کہنے لگے مائز کہنے لگے رکو مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے چلو، مجھے حضور کے پاس لے چلو، میں حضور سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں، حضور کا حکم ہے پورا کریں گے۔ مائز بھاگتے رہے، پتھر برستے رہے، بالآخر مائز کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب مائز کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام نے اس کی آقا مائز کو جب سنگسار کیا جا رہا تھا وہ بھاگ رہے تھے اور کہتے تھے مجھے حضور کے پاس لے چلو۔ فرمایا جب آنا چاہتا تھا تو آنے کیوں نہیں دیا؟ ارے آ جاتا، بچ جاتا، جان بچ جاتی، یہاں آ کر توبہ کر لیتا، اس کا کام ہو جاتا۔ لیکن بہرحال انتقال ہوا۔ تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ واللہ اب یہاں میں عرض کروں، کروڑوں اولیاء کا تقدس اپنی جگہ پر، لیکن مائز کا مقدر اپنی جگہ پر۔ اس مائز کے جنازے پر اللہ کے رسول خود تشریف لائے اور رسول نے فرمایا اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ احساس جرم تھا انسان کو، ایسے میں نے کچھ کیا ہے، جرم کا احساس تھا۔ یہاں کروڑوں توبہ کی اور توبہ پھر توڑی، توبہ پر توبہ، توبہ کہی کیا ہے؟ وہاں ایک ہی احساس ہے، جرم کا احساس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو کسی نے عرض کی حضور ایسے مجرموں کا جنازہ بھی اللہ کے رسول پڑھائیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے جو فرمایا، میرے نبی نے فرمایا واللہ اس مائز نے ایسی توبہ کی ہے احساس ندامت کے ساتھ کہ اگر اس کی توبہ پوری امت پہ تقسیم کر دی جائے تو پوری امت کو اللہ جنت عطا فرما دے۔ مطلب یہ استغفار پڑھنے سے صرف کام نہیں چلے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین زبان سے پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ مجھے بتائیں معذرت کے ساتھ، زبان پر تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، سوا لاکھ پڑھی جا رہی ہے، اور جو موبائل جیب میں رکھ کر کے لا الہ الا انت پڑھ رہے ہو اس موبائل کے اندر زنا کی تصویریں موجود ہیں، اس موبائل کے اندر جو ہے وہ ان لڑکیوں کی تصویریں موجود ہیں جس سے ناجائز تعلقات ہیں، ناجائز دوستی ہے، ان کے فون ریکارڈ موجود ہیں جن کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ بتاؤ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا کیسے کام آئے گا؟ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہی تو ہے کہ زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے اور دل کے اندر گناہوں کے بت بسے ہوئے ہیں۔ زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے، آنکھوں میں جو وہ گناہوں کے بت بسے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، اللہ کے سچے بندے بن کر کے خدا کی بارگاہ میں احساس ندامت کے ساتھ، احساس جرم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اللہ باران رحمت کا نزول فرمائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں،
اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ رب العزت اے محبوب آپ فرما دے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اور جب تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کی برکت سے سراٹے کی بارش، زور کی بارش نازل فرمائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ قرآن میں وعدہ کر چکا ہے، لیکن توبہ کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں. دعا کرنے والوں کا قصور نہیں، آمین کہنے والوں کا قصور نہیں، قصور ہمارا ہے کہ ہم لوگ دعا کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے ہیں. آئیے اب ہم سب 11 مرتبہ مل کر کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں گے میرے ساتھ مل کر، لیکن احساس جرم کے ساتھ. میں بات پہلے ہینڈ پہ پہنچا کے ویس کرو. اپنے موبائل سے گندی فلموں کو ڈیلیٹ کرو، اپنے موبائل سے گندے مناظر کو ڈیلیٹ کرو. جو کچھ گندگی دیکھتے ہو اس سے سچے دل سے توبہ کرو، نہیں دیکھیں گے. فلموں سے توبہ کرو، عورتوں سے ناجائز حرام تعلقات اس سے توبہ کرو، حرام دھندے کرتے ہو اللہ سے عہد کرو، اس سے توبہ کرو. ایک ہی آدمی کی توبہ سب کی بگڑی بنانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے. جیسا کہ حضرت مائز کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ اس کی توبہ امت پہ تقسیم ہو تو سب کا کام ہو جائے. تو ایک بندہ بھی اگر احساس کر لے تو سب کا کام ہو جاتا ہے. تو آئیے ہم سب اللہ کی طرف رجوع کریں. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، پانی آنا نہیں آنا یہ جو ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. پانی آئے گا تو بھی آپ زندہ رہیں گے، نہیں آئے گا تو بھی آپ زندہ رہیں گے. لیکن جو گناہ کر رہے ہو نا، اس سے قبر کے اندر اتنا عذاب ہوگا کہ وہاں پھر کوئی دعا کرنے والا، بچانے والا اور نجات کی طرف لے جانے والا نہیں ہوگا. تھوڑا دیکھو، تھوڑا سا پانی کیا، بارش کیا بند ہو گئی، پوری مخلوق تڑپ رہی ہے، جلیل و پرند تڑپ رہے ہیں، حکومتوں کو پریشانی ہے. مسلمانوں بتاؤ، جب اپنے جرائم کی سزا قبر کے اندر ملے گی تو اس وقت تو کون آئے گا مدد کے لیے، کون آئے گا امداد کے لیے؟ اس لیے اللہ کے بندوں سچے بندے بن جاؤ. اور ایک بات آپ سے کہوں، اللہ کے سچے بندے بن جاؤ، آپ کو کسی پانی کی دانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. مسلمانوں آپ کو پتا ہونا چاہیے، زمین پر جانوروں نے پیر مارا تو اللہ نے اس سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پانی کا چشمہ، تو میں نے پوچھا یہ کیسے؟ تو کہا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک سفر میں تھے اور سفر میں ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پیاس لگی. تو حضور علیہ السلام کے جانور نے جس پہ حضور سوار تھے اس نے پیر زمین پہ پٹکا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری. پانی پتھروں سے نکلتا ہے لیکن بندے کو بندہ بننا چاہیے. آج ہم اللہ رب العزت کے ویسے بندے نہیں ہیں جیسے بندہ ہمیں ہونا چاہیے. اللہ کے بندوں رجوع کرو. آپ کی دیکھیے موسم بارش کا آتا جاتا رہے گا، لیکن آپ کی زندگی جو ہے 60 سال 70 سال 80 سال ہم آپ جو جی رہے ہیں اس میں سکون نہیں ہے، اس میں اطمینان نہیں، اس میں خوشیاں نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیے کیوں ہے؟ یہ گناہ کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. اگر ہم اللہ کے بندے بن جائیں، نیک بن جائیں، سکون والی زندگی ہوگی، قرار والی زندگی ہوگی، اللہ کے سچے بندے بن کر کے جیو. تو آئیے جن کے سروں پر ٹوپیاں ہیں وہ ٹوپیاں نکال لیں، اس لیے کہ یہ عاجزی کا ایک ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے. جب وہ بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو ننگے سر ہوتے تھے. حضور علیہ السلام جب بارش کے لیے دعا کے لیے جاتے تھے تو حضور علیہ السلام کے بدن پر، حالانکہ حضور کے لباس مبارکہ کو ہم پرانا تو نہیں کہتے لیکن صرف سمجھانے کے لیے پیمن والا لباس ہوتا، پھٹا ہوا ہوتا پہ، اور جب وہ بہت پرانا ہوتا. اور پھر حضور علیہ السلام کے بدن مبارک پر چادر ہوتی. حضور علیہ السلام جب بارش کی دعا فرماتے چادر حضور علیہ السلام کے بدن اقدس پر ہوتی. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ہمیشہ دعا کرتے تو یوں دعا کرتے. دیکھو یہ بارش کے لیے دعا کرنے کا بھی طریقہ بدل جاتا ہے. جب دعا کی جاتی ہے تو ایسے کی جاتی ہے نا ہمیشہ، لیکن جب بارش کے لیے دعا کی جاتی ہے تو ایسے نہیں کی جاتی بلکہ یوں کی جاتی ہے. ہتھیلیوں کو اٹھایا تو جاتا ہے لیکن زمین کی طرف ہتھیلیوں کا رخ ہوتا ہے، آسمان کی طرف نہیں ہوتا بلکہ آسمان کی طرف پشت ہوتی ہے. یعنی یوں دعا کی جاتی ہے بارش کے لیے، ایسے یہ اس طرح ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. تو آئیے پہلے آیت کریمہ کا ورد کر لیں، پھر اس کے بعد ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اور